جی میرے ساتھ صوبائی محتسب رباب مہندی صاحبہ موجود ہیں۔ پشاور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی کھلی کچہری میں کس نوعیت کے کیسز زیادہ تھے۔ ایک خوش آئند اقدام ہے، مشترکہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ آج سب سے زیادہ مسائل خواتین کو کون سے درپیش تھے جس کی انہوں نے نشاندہی کی؟ دیکھیے آج زیادہ تر مسائل پراپرٹی کے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے فیصلوں پہ کافی انفورسمنٹ ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے۔ آج وہ لوگ آئے ہوئے تھے جن کے فیصلوں پہ انفورسمنٹ نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد ہی ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پورے خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ ان کھلی کچہریوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے آج دیکھا ہے کہ جن کیسز میں کمپلائنس نہیں ہوئی ہوئی تھی اس پہ بھی امیجیٹ ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اور اللہ کرے گا کہ ان لوگوں کو بھی امیجیٹ ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ میڈم، بعض خواتین ایسی ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے حق میں فیصلہ ہائی کورٹ سے ہوا ہے، آپ کی جانب سے بھی فیصلہ، لیکن اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا اور اس کو 2 سال گزر چکے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اور اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے فیصلوں پہ انفورسمنٹ کا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ آلموسٹ ہمارا 97% ریزولوشن ریٹ ہے، اور انفورسمنٹ آپ کو میں نے بتایا کہ ایون سپریم کورٹ آف چائنا نے اکنالج کیا، ہم لوگوں کو کی نوٹ اسپیکر بلایا کہ خیبر پختونخوا کی اللہ کا شکر ہے خاتون محتسب کے دفتر کی اسٹرانگیسٹ انفورسمنٹ تھی۔ ظاہر ہے کہ آج جو لوگ یہاں پہ موجود تھے وہ تھے جن کے فیصلوں پہ کچھ وجہ سے انفورسمنٹ نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس میں بھی آج آپ نے دیکھا ہے کہ آن دا اسپاٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا ہے، ان کی کمپلینٹس کو نوٹ کیا ہے، اور آن دا اسپاٹ ڈائریکشنز بھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا۔ میڈم تھوڑا سا بتا دیں، جب سے آپ نے اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے کتنے کیسز آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوئے اور کتنوں پہ فیصلہ ہوا ہے، اس کی شرح کیا ہے؟ جی میں نے 14 جولائی کو اوتھ لیا تھا، اور اس وقت ہمارے پاس 3000 کیسز کی پینڈنسی تھی۔ روز ہم نے تقریباً 80-90 کی کاز لسٹ لگائی ہے، اور ہنڈریڈز آف فیصلے ہوئے ہیں۔ جو پینڈنسی 3000 سے اوپر تھی، اب ہماری پینڈنسی صرف 500 ہے۔ تو اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے کہ اب ہماری طرف کوئی پینڈنسی بھی نہیں ہے۔ ہنڈریڈز آف فیصلے ہوئے، اور صرف فیصلے سنائے نہیں گئے بلکہ ان کے اوپر انفورسمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اور صرف ہم نے اپنے آپ کو پشاور میں ریسٹرکٹ نہیں کیا، بلکہ ہمارے کمیشنز مرج ڈسٹرکٹس میں بھی جا کے خواتین کو ان کے وراثتی حقوق دیتے رہے ہیں۔ میڈم آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سچ بولنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کسی بھی دور میں کسی بھی وقت آسان نہیں رہتا، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو محروم کیا گیا ہے تو آپ کسی بھی پاور، کسی بھی انفلوئنس میں مت آئیں۔ حکومت کی مشینری آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت یونیک ہے، کیونکہ ہم صرف یہ کوشش نہیں کرتے کہ خاتون کو اس کی وراثت مل جائے، بلکہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے بالکل گھر کا ماحول رکھا ہوا ہے جہاں پہ ہم ان کی صلح صفائی بھی کرواتے ہیں، اور ان کے رشتے بھی بحال کراتے ہیں، اور ان کو ان کی پراپرٹی میں بھی حصہ دلواتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں پشاور شہر میں رہتی ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر جو ہے میرے دیوروں نے اور ہسبینڈ نے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ میرے نام پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے تاحال انہوں نے بہت زیادہ تنگ کر کے گھر سے نکالا، تو مجھے میرے گھر کا قبضہ نہیں مل رہا، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے سروائیو کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میرے کیس کو تقریباً 5 سال ہونے کو آئے ہیں۔ 2023 میں میرا آرڈر فائنل جو ہے وہ میرے حق میں آیا محتسب والوں کا، لیکن اس کے بعد جو ہے تو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا، وہ بھی میرے حق میں آیا، دوبارہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہے، لیکن تاحال ابھی تک میرے فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو مطلب اب خود سوچے، میں 5 سال ہو گئے میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے سروائیو کر رہی ہوں۔ میں ایک شاپ رن کرتی ہوں یونیفارم کی پشاور میں، اور میں مطلب آپ خود سوچیں اس معاشرے میں اکیلے عورت کا اس طرح سے رہنا، بچوں کو سب کچھ چیزیں کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ کہ بس میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس امید سے آئی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ میرے بچوں کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ وہ میرے بچوں کی چھت ہے۔ میڈم آپ نے کہا ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، 2 مرتبہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، صوبائی محتسب نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ کیا، 5 سال ہو گئے اب دھکے کھا رہی ہیں انصاف کے اصول کے لیے۔ آج آپ جب آئی ہیں، آپ نے بات کیا، تو آپ کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملے گا کہ نہیں؟ آج بھی کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے؟ سر یہ تو ابھی انہوں نے ہم سے نوٹ کیا ہے
ایک امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ اس پہ عمل درآمد کریں گے. کوآپریشن تو کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ لوگ تو کوآپریشن کرتے ہیں, لیکن کچھ مسئلے مسائل اور کچھ وہ آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ہے. لیکن ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میڈم کیا وہ اتنے باثر ہیں کہ عدالتی فیصلے بھی وہ نہیں مان رہے, صوبائی متسب کا جو احکامات ہیں ان کے وہ بھی نہیں مان رہے؟ ابھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, تو اس میں انہوں نے جو ہے تو وہ سارے کیسز جو ہیں جن کے اوپر وہ سارے پینڈنگ ہو گئے ہیں. تو ایسا تو کچھ وہ نہیں, لیکن میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرا کیس جو ہے وہ پچھلے اس میں آیا تھا, ان کیسز میں نہیں تھا, اور میرا کیس تو جو ہے تو میرے حق میں ہو چکا ہے. تو برائے مہربانی اس پہ اگر کچھ عمل درآمد ہو تو وہ مہربانی ہوگی, انصاف کی امید ہے. میں اصل میں سر تعلق رکھتا ہوں پشاور سے, اور میرا مسئلہ جو ہے وہ ماموں ذاتوں سے ہے جی. ان لوگوں نے ہماری 2 سال سے تقریباً میری جائیداد کو واپس ضبط کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ ہمیں ملا ہوا ہے. حالانکہ میرے ماموں اور کہہ رہے کہ وہ جائیداد اگر تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے. میری خالہ جو ہے وہ سارے یہی کہہ رہے, صرف ہمارے ایک ماموں ہے جس نے واپس وہ قبضہ کر کے ہمیں واپس نہیں دے رہے جی. اس میں سے تقریباً 20 لاکھ کی جو تھی سفیدار تھی, جسے ہم پودے کہتے جی, وہ بھی ان لوگوں نے, حالانکہ کاشت ہم نے کی تھی تقریباً 6-7 سال سے, ابھی وہ ان لوگوں نے زمین واپس لے کے انہیں جو ہے کاشت کر دی, واپس ان لوگوں نے کاٹ دیے اور بیچ دیے 20 لاکھ کے. آپ نے اپنی جو درخواست تھی کب دی تھی, اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں کہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے جی. تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تک اس پہ؟ فیصلہ تو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے, فیصلہ جاری بھی ہے. ابھی جو ہے ان سے یہ کانٹیکٹ کر رہے, انشاءاللہ ہو جائے گی. امید ہے احتساب متسب سے, جو کہ بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں جی, اور بڑے پرامن طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے, بریف کر رہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنی حکومت پاکستان سے کہ یہ حل ہو جائے گی جی. اپنی SSP صاحب سے, میاں خالد صاحب سے, ان سے بھی بڑی ہمیں امیدیں ہیں. حالانکہ اپنی حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس کو حل کیا جائے گا. شکریہ.